ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اب ان کا انتقال ہوا ابھی حال ہی میں، کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے اور اس سفر کو طے کرنے کے لیے کیا شرائط کیا ہے، کیا چیزیں اس کے اندر ضروری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو جہاز ہے، جہاز کی مثال دی، کہا جو جہاز ہے اڑتا تو آسمانوں میں ہے، لیکن یہ بنتا آسمانوں پر ہے یا زمین پر بنتا ہے؟ اب جی زمین پر بنتا ہے، اس کے سارے اجزاء زمین پر ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ اس کو کیا چیز اڑاتی ہے؟ جب یہ زمین پہ بنتا ہے، لوہا بھی زمین کا ہوتا ہے، اور ہر جو چیز اس کے اجزاء ہیں سارے زمین کے ہوتے ہیں، اس کو اڑاتی کیا چیز؟ تو انہوں نے کہا کہ جی دو چیزیں اڑاتی ہیں، ایک اس کو فیول اڑاتا اور ایک اس کو پائلٹ اڑاتا، یعنی یہ دو شرائط اس کے لیے لازمی ہے کہ فیول بھی ہونا چاہیے اور پائلٹ بھی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی معاملہ انسان کا ہے، انسان بھی پیدا زمین سے ہوا، اور اللہ جل شانہ کا جو تعلق ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک آسمانی چیز ہے، جیسا جہاز آسمانوں میں جاتا۔ تو کہا اس کے لیے انسان کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک یہ کہ اس کے اندر فیول ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، اعمال کا، نیکی کا، یہ فیول اس کے اندر جو لے کر جا کر یہ جو آپ کی نمازیں ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر ہے، جو شریعت کے جتنے بھی احکامات پر عمل کیا ہے، یہ وہ فیول ہے اصل۔ اور دوسرا کہا کہ پائلٹ، تاکہ سمت صحیح رہے۔ اگر بغیر پائلٹ کے صرف فیول ڈال کے کوئی جہاز اڑا دیا جائے تو وہ کہاں جائے گا، خدا جانے۔ اس لیے کوئی ایسا رہبر، کوئی ایسا مربی، کوئی ایسا استاد، کوئی ایسا شیخ جو اس کا رستہ ٹھیک رکھے، اس کو شریعت کے رستے کے اوپر رکھے، سنت کے رستے کے اوپر رکھے، شریعت اور سنت کے رستے سے اس کو ڈائیورٹ نہ ہونے دے، ادھر ادھر نہ ہونے دے۔ کہا کہ اگر ان دو چیزوں کا کوئی بندہ اہتمام کر لے گا تو اس کو، اور حادثہ کب پیش آتا ہے عام طور پر آپ دیکھیں تو حادثہ اس وقت پیش آتا ہے جہازوں کے اندر اور بہت سارے اسباب کے اندر، کہ جب اس کے فیول کے اگر ٹینک ہے جو اس کے اندر کوئی سوراخ ہو جائے۔ تو اسی طرح گناہوں کے جو اسباب ہیں یہ انسان میں سے فیول نکال دیتے ہیں۔ آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے، ایک روح پیدا ہوتی ہے، ایک اسپرٹ پیدا ہوتا ہے، ایک خاص قسم کے سیول کا ایک فیول پیدا ہوتا ہے۔ نیکی کا یہ خاصہ ہے، نماز پڑھ کر ایک ایمانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، قرآن پڑھ کر ایک ایمانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تلاوت کر کے ایک ایمانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ کیفیت ایک سٹیم کی طرح انسانی جسم میں ہوتی ہے، اور یہ سٹیم اور یہ ایندھن انسان کو نیکی کے کاموں پر چلاتا ہے۔ انسان سے غلطی کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر اس سے سوراخ ہو جاتا ہے، وہ سوراخ ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، ایک دم وہ سارا کا سارا سٹیم اس کا نکل جاتا ہے، وہ دوبارہ سے خالی ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ خالی ہو جاتا ہے تو یہ شیطان و نفس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اب وہ اس کو جہاں لے کر جانا چاہتے ہیں وہ اس کو لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ تیسری احتیاط اس کے ساتھ انسان کو یہ کرنی ہوتی ہے کہ اعمال کے ذریعے سے اس نے جو اپنے اندر ایک کیفیت پیدا کی ہے، اس کیفیت کی اس نے حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو پیدا ہوگی اور پھر نکل جائے گی، پیدا ہوگی اور پھر نکل جائے گی۔ اور یہ جو انسان کی یہ جو اس کی میں سوراخ ہوتا ہے اس فیول بکس کے اندر یا فیول ٹینک کے اندر، وہ ہوتا ہے انسان کے اپنے اعضاء کے ذریعے سے۔ جب اس کی نگاہ کنٹرول سے باہر نکلتی ہے، یا اس کا کان غلط سنتا ہے، یا اس کی زبان غلط بولتی ہے، اس کی آنکھ غلط دیکھتی ہے، اس کے ہاتھ غلط پکڑتے ہیں، حرام کی طرف بڑھتے ہیں، تو یعنی اسی اعضاء کے استعمال کی وجہ سے ہی انسان اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو انسان کو اصل میں کنٹرول کس کا چاہیے ہوتا ہے؟ اپنے اعضاء کا کنٹرول چاہیے۔ یعنی وہ انسان کامیاب سمجھا جائے گا جس کے اعضاء اس کے کنٹرول کے اندر ہیں، اور وہ اس کو سمجھتا ہے کہ ان کا استعمال کہاں پر جائز ہے اور کہاں پر اس کا استعمال ناجائز ہے۔